بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ما قبل سے جو بات چل رہی تھی اس صورت میں، ایک تو جو نبوت کا انکار کرتے ہیں اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھایا گیا، اور سمجھانے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیسی کیسی ہیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایسی چیزیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو بھی دنیا میں ظاہر فرماتے رہے ہیں اور فرماتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب معاملات فرمائے تھے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب عجیب طاقتیں دی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے انہی انعامات میں سے ایک واقعہ جس میں انعامات کا بھی ذکر ہے اور انعامات پہ ناقدری ناشکری کرنے پر سزا اور وبال کا بھی ذکر ہے، یہاں اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ سبأ ہے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. اس سورت کو سورہ سبأ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سبأ کا واقعہ بیان کیا گیا. سبأ یمن کے رہنے والے لوگ تھے، اور سورہ نمل میں جو بلقیس کا واقعہ آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ملکہ بلقیس تھیں، وہ ملکہ بلقیس جو ہیں وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ سبا سے. جب ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس سے واپس آیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس واپس آیا، تو اس نے یہ کہا تھا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. میں قوم سبا کے پاس سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یمن میں آباد فرمایا اور بہت سے انعامات سے نواز رکھا تھا. راحت کے ہر طرح کے اسباب تھے، اور جو نعمتیں عام طور پر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھیں. اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ بھی رہا. بعضوں نے 13 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ 13 انبیاء مختلف تھوڑے تھوڑے وقفے سے 13 انبیاء ان کے پاس آئے. انہوں نے ان انبیاء کی بات نہیں مانی. اگر یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ان تک رہا اور مختلف انبیاء آتے رہے، ملکہ بلقیس وہ تو ایمان لے آئی تھیں، ان کا واقعہ تو قرآن میں ہے، لیکن ان کے بعد پھر دوبارہ جو قوم تھی آہستہ آہستہ اپنے پرانے دین کی طرف چلی گئی.
تو عموماً سبا کی قوم میں مؤمنین نہیں تھے، کوئی ایک دو اگر ہوں ادھر ادھر تو ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ خیر، انبیاء کی تعلیمات ان تک پہنچیں، اور آخر ایک زمانہ یہ آیا کہ وہ زیادہ ہی ان کی نافرمانیاں شاید بڑھتی رہیں اور ناشکریاں ناقدریاں بڑھتی رہیں، اور یہ نافرمانی اور ناشکریاں جو بڑھتی رہیں، اس کا سلسلہ جو تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک یہ سلسلہ رہا۔ گویا ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، نعمتیں بھی دیں، اور وہاں کے عام باشندوں کو بھی ایک خاص وہاں کی راحت، فضا کے لحاظ سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، وہاں کی پیداوار کے اعتبار سے، رزق کی وسعت کے اعتبار سے، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ درمیان کا کوئی زمانہ تھا، جس زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پہلے ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں پر اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی، جس کا تذکرہ آگے آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ قوم، ایک تو وہ علاقہ بالکل جو بہت آباد تھا، سرسبز تھا، پیداوار تھی، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، علاقے ٹوٹ گئے، سیلاب آیا تھا، اور یہ قوم منتشر ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سبا مرد ہے یا عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا مرد ہے، جن کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے۔ اولاد جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹے ہی ہوں، پوتے پر پوتے بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کی اولاد میں 10 لڑکے تھے، اور ان میں سے تیامن ستتن 6 یمن میں آباد ہوئے، اور 4 بیٹے ملک شام میں آباد ہوئے۔ اور یہ جو یمن میں آباد ہوئے تھے، یہی تھے جن کو بڑی وسعت وغیرہ رہی۔ پھر جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب آنے کے بعد پھر یہ اور منتشر ہو گئے، ان میں سے بعض قبیلے عرب کے علاقوں میں آ گئے تھے۔ پہلے شروع کی آیات ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے واقعہ کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جو جگہ تھی اسی میں نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس بات کی کہ کوئی منعم ہے جو ان پر انعامات بھیج رہا ہے، جس کی شکر گزاری ان پر لازم ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، یہ کیا تھا؟ 2 باغ تھے، دائیں جانب اور بائیں جانب۔ قرآن کریم نے اس کو جنتان 2 باغ فرمایا۔ جیسے ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں، ان جگہوں پر تو ہم اس طرح سے دیکھنے کے عادی ہیں کہ ہائی وے جا رہا ہے، سڑک جا رہی ہے، اور دونوں طرف باغات ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ درخت تو بہت ہیں، پیداوار نہیں ہے۔ درخت ہیں لیکن پھلوں کے درخت نہیں ہیں۔ کوئی ایسے درخت نہیں ہے جو انسانوں کے کھانے وغیرہ کے لیے کسی چیز میں کام آ سکے۔ درختوں کا اپنا فائدہ ہے، لیکن پھل فروٹ وغیرہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں ایسا تھا کہ دونوں جانب درخت تھے، اور وہ بھی پھلوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، بہترین قسم کے پھل، موسم بھی بہترین، پانی میں بھی کوئی تنگی نہیں۔ تو جب روڈ کے دونوں جانب باغات ہوں، ظاہر ہے جیسے ہم جب جاتے ہیں تو دونوں طرف باغ ہیں یا کھیت ہیں، ایک ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا، تیسرا شروع ہوا، متصل کئی باغات ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھنے میں ایسے لگے گا 2 طرف ہیں۔
اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرف باغات جو تھے اس کو جنتان فرمایا۔ دائیں طرف کے تمام باغات متصل ہیں، گویا ایک ہی ہے۔ بائیں طرف کے تمام باغات جڑے ہوئے آپس میں متصل ہیں، گویا ایک ہے۔ جنتان عن یمین و شمال۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی تھی، کلوا من رزق ربکم، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے کھاتے رہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پیچھے پڑھ چکے تھے ہم کہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ واسطہ جو ہے اس کا شکر وہ ایک مستقل ہے، لیکن بہرحال شکر دل سے ہوگا، زبان سے ہوگا اور عمل سے ہوگا۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے عملی طور پر توحید اور رسالت اور آخرت والے جو عقائد ہیں اس کی بنیاد پر جو انبیاء کی تعلیمات ہیں ان باتوں کو قبول نہیں کیا، تو عملی طور پر تو شکرانے سے وہ پیچھے رہے۔ لیکن انسان کی عقل یہ تو کہتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دے رہے ہیں تو اس کا کچھ شکر ادا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ حکم یہ تھا کہ کلوا من رزق ربکم، انبیاء کے ذریعے سے تعلیمات ان تک جو پہنچی تھیں یہی تھی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے اس میں سے کھاتے بھی رہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں؟ دینی بھی دنیاوی بھی۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور معاف کرنے والا رب۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں پر رہنے کے لحاظ سے تمہیں سہولتیں حاصل ہیں، فروٹ وغیرہ پھل ہر طرح کے عام مل جاتے ہیں اور ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ وہاں ایسی اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبۃ، ایسا بلدہ اللہ نے اس کو بنایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طیبۃ، یعنی وہاں کی آب و ہوا اتنی بہترین۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آب و ہوا وہاں کی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ مچھر اور اس قسم کی چیزیں تو وہاں نہیں ہوتی تھیں، یہ کیڑے اور مچھر اور اس طرح کی چیزیں وہاں نہیں ہوتی تھیں، جوئیں نہیں ہوتی تھیں، کھٹمل نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کے کپڑوں میں کھٹمل اور اس طرح کے کیڑے وغیرہ لگے ہوتے، اس علاقے سے گزرتا بھی تو وہ ختم ہو جاتے تھے۔ اور وہاں کوئی ایسی زمین نہیں تھی جہاں سرسبز علاقہ نہ ہو، بنجر زمین کوئی نہیں ہوتی تھی۔ پھل فروٹ اتنے زیادہ، اب وہ تاریخی باتیں ہیں، یقین کرنا ضروری نہیں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے تاریخی باتیں ہیں کہ اگر کوئی وہاں سے گزرتا چلتے ہوئے جاتا اور ٹوکرا سر پر رکھا ہوتا تو پھلوں، جو درختوں سے پھل گرتے رہتے ہیں، ایک مسافت طے کر کے وہاں جب جاتا تھا تو جو گرنے والے پھل ہیں ان سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اتنے پھل۔ بلدۃ طیبۃ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھل زیادہ ہوں، کیڑے وغیرہ نہ ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی فراوانی، دوسرا منظر بہترین، تیسرا سایہ، دھوپ کی گرمی وغیرہ سے انسان بچتا رہے، سائے میں چلتا رہے، تو ہر لحاظ سے وسعت اور آسانی۔ ورب غفور، اور بخشنے والا رب، اخروی نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اس کی قدر کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، رہنے کے لیے اللہ نے بہترین سب کچھ دیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے تو معاف کرنے والا رب بھی ہے، مغفرت اس سے مانگ لو اور تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں کی نعمتیں حاصل ہیں۔ اب ہم اپنے حال پر غور کریں اور دنیا میں دوسری جگہوں پر مسلمان جن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ کیا ہمارے اوپر یہ آیت ہمیں کچھ کہہ رہی ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ اچھا ہم ایک کمرے میں اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر اچانک سے
ہمارے اوپر کچھ گرا اور ہم مرے تو ایک ساتھ مریں، الگ الگ کمروں میں نہیں جاتے، بس تیار بیٹھے ہیں اب شاید موت آ جائے، اب موت آ جائے۔ ان معصوم بچوں کو دیکھ کر ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ پتہ نہیں میں چلی جاؤں اور یہ اکیلے رہ گئے تو ان کو کون سنبھالے گا۔ اور کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، جن کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کے والدین اب نہیں ہیں، وہ ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں جو ابھی دنیا میں ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہم کتنی عافیت میں ہیں۔ واقعتاً دیکھا جائے تو رہنے کے لحاظ سے سہولتیں، عافیت، راحت و رب غفور، لیکن نعمت کی قدر ضروری ہے، شکر نعمت ضروری ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، عافیت دی ہے، تو عبادت میں، زبانی، دل، ہر لحاظ سے شکر ادا کرنے میں ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کہانی کے طور پر بیان نہیں فرما رہے، بلکہ قیامت تک آنے والے قرآن پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس واقعے سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے، وہ حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے قریب قریب ان حالات سے، اس کے قریب قریب حالات سے گزرو اور تم بھی کہیں اسی طرح پکڑ میں آ جاؤ۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر کچھ لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، اس جرم کی ان کو سزا مل رہی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی کبھی انسان ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کسی پر سزا ہے، ہاں اس کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، وہ بھی تو صحیح حدیث ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب تکلیف کا وقت آتا ہے تو ان کے اللہ کے ساتھ توجہ، تعلق بڑھ جاتا ہے یا اللہ سے دوری بڑھتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تو تعلق اللہ سے ایسا بڑا ہوا ہے، ایسا یقین، ایسا ایمان، ان کے تو بچے بچے کا ایمان ایسا مضبوط، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، کوئی سزا نہیں ہے گناہوں کی۔ بہرحال ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں عملی طور پر گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں، کہیں ظاہری باطنی کسی قسم کے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ناشکری اور ناقدری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، یا جیسا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں جس طرح عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے وہ نہ کر رہے ہوں، یا نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہوں، فرائض میں کوتاہی ہو، یا ہمارے واجبات میں کوتاہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ابھی وقت ہے، یہ آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے جو انبیاء کی تعلیمات ان تک پہنچی تھیں، چاہے ابھی نہ ہوں، ایک عرصے سے تعلیمات آئی تھی، انبیاء آئے تھے، وہ تو جا چکے، لیکن اب بھی یہ تعلیمات ان میں ہیں، انہوں نے ان تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ سیلاب تو سب جانتے ہیں، اور بند کیا ہے؟ اس وہاں پر ایک علاقہ تھا، مآرب، صنعاء کے قریب ایک جگہ تھی مآرب نام سے۔ وہاں پر جب بارشیں ہوتی تھی تو بارش کے زمانے میں وہاں بہت زیادہ پانی بہنے لگتا تھا اور آبادی ڈوب جاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر پہاڑوں کے درمیان دیوار ایسی بنائی گئی، بہت مہارت کے ساتھ دیوار بنائی گئی، جس کو پانی روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی جاتی ہے، بند کہتے ہیں، جس کو ڈیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیم بنایا گیا، بند بنایا گیا، جس کے پیچھے پانی کو روک لیا جائے، اور پانی روکنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی دروازے بنائے گئے کہ اونچی دیوار تھی، اس میں ایک دروازہ نیچے، اس کے بعد اوپر دروازہ، اس کے بعد اس کے اوپر ایک دروازہ،
تاکہ جب پانی کی ضرورت پیش آئے تو اوپر والا دروازہ کھول لیا جائے، وہاں سے پانی آ جائے گا۔ اور نیچے ایک بڑا سا حوض بنایا تھا، اس حوض میں سے پھر الگ الگ نہریں جاری ہو رہی تھیں، تقریباً 12 نہریں تھیں، 12 راستے تھے جس سے پانی بہہ کر شہر کے مختلف علاقوں میں جاتا تھا۔ یہ بہترین انتظام ہو گیا، اب وہ جگہ رہنے کے قابل ہو گئی تھی، ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ بارش کے زمانے میں ڈوب جاتی تھی، اب یہ بہترین جگہ ہو گئی۔ وہاں سے پانی بہہ کر جا رہا ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں جا رہا ہے۔ اوپر والا پانی جب خالی ہو گیا، مزید پانی کی ضرورت ہے تو پھر نیچے والا دروازہ کھول لیا جاتا تھا، نیچے والا دروازہ کھول لیا جاتا تھا، پھر نیچے، اور مزید ضرورت ہو تو سب سے نیچے والا۔ اس طریقے سے پانی اس میں محفوظ رہتا تھا، پھر بارشیں آ جاتی تھی، پھر اوپر تک بھر جاتا تھا۔ وہاں ان کی کچھ کتابوں میں، قدیم کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کرنا چاہیں گے تو ان پر جو سزا آئے گی وہ اسی پانی، اسی بند کے ذریعے سے ہوگی۔ اس طرح کی کوئی بات ان کی کتابوں میں لکھی تھی۔ اور بعض نجومی بھی تھے جو بعض اس طرح کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی باتیں لکھی ہوئی تھی، وہاں سے لیا ہوگا یا ادھر ادھر کی باتوں سے۔ ان کی بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا وقت آئے گا تو اس کی جو دیوار ہے، جو ڈیم ہے، جو بند ہے، اس کی دیواروں کے پاس چوہے آ جائیں گے اور چوہے ان کے عذاب کا اور سزا کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، کچھ سمجھدار لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہاں دیکھا کچھ عرصے کے بعد کہ وہ دیوار کے پاس چوہے نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں بلیاں رکھ دیں تاکہ وہ بلیوں کی وجہ سے چوہے بھاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ تھے وہ تو آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے، اپنی جگہ بیچیں، مکان بیچ دیے، اور وہاں سے آسان تو نہیں تھا اتنا بڑا فیصلہ کرنا کہ اچھا پتہ نہیں ہم نے صرف چوہے دیکھ لیے، پتہ نہیں وہ باتیں کتنے صحیح ہوں گی، چوہے دیکھنے کی وجہ سے چلے جائیں۔ وہ بہرحال سمجھدار تھے، انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا، اپنی جگہ بیچیں اور چلے گئے۔ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، بیچنے کے بعد پھر بتایا کہ دیکھو یہاں پر خطرہ ہے۔ اب کچھ لوگ مزید رہے، کچھ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے، اور خیر آہستہ آہستہ چوہے غالب آ گئے۔ وہ دیوار کے جو نیچے بنیادیں تھیں اس کو کھوکھلا کرتے رہے۔ جب بارشیں زیادہ ہوئیں، دیوار پر جب بوجھ پڑا، دیوار ٹوٹی، اور دیوار ٹوٹتے ہی وہ پورا علاقہ ایسا سیلاب آیا کہ باغات بھی ختم ہو گئے، مکانات ڈوب گئے، لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ کچھ لوگ پہلے سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے آثار دیکھے قریب کے تو اس وقت منتشر ہونا شروع ہوئے، اور بہت سے لوگ اسی میں مر گئے تھے۔ یہ ہے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، تو ہم نے ان پر ارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان کے جو دونوں طرف، راستے کے دونوں طرف باغات تھے، وہ دونوں باغوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دیا؟ وہ باغات تو ختم ہو گئے، وہ تمام تو ختم ہو گئے، اور ظاہر ہے جب اس کے بعد پانی کا کوئی سلسلہ نہیں رہا، پانی ایک مرتبہ میں آ کر سب کو تباہ کر کے چلا گیا، جب پانی کا سلسلہ نہیں رہا تو باغات بھی خشک ہو گئے۔ جب باغات کو پانی نہیں ملے گا تو خشک ہو جائیں گے، خشک ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے باغات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے، دونوں باغ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی جگہ ایسے دو باغ دے دیے جس میں ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ان باغات میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بد مزہ پھل،
ایسے درخت ہیں جن کا پھل عام طور پر انسان نہیں کھاتا اور بد مزہ پھل ہوتا ہے، وہ اصلن، اور اصل کے مختلف معنی بیان کیے گئے، جس کے ایک معنی ہے وہ کانٹے دار درخت، ببول کے درخت کو بھی اصل کہا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے دوسرے بھی درخت ہوتے ہیں، جھاؤ کا درخت اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اصل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان کے غذا، کھانے وغیرہ، فروٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، ہاں بیری کا درخت جو ہے وہ انسان جب اگاتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تو اس میں پھل زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور کانٹے کم ہوتے ہیں۔ اور دوسرے بیری کے درخت وہ ہوتے ہیں جو جنگل میں اگتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، کانٹے زیادہ، پھل کم، اور اس کا ذائقہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہ والے جو جنگلی بیری کے درخت ہوتے ہیں وہ اگے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، ایسے دو باغ جو بد مزہ پھل والے تھے اور جس میں جھاؤ کے درخت بھی تھے یا ببول کے درخت تھے۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، اور ایسے درخت ہے جس میں تھوڑی بہت بیری ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت بیری کا مطلب یہ ہے کہ ایسے درخت جس میں بیری کے پھل کم اور کانٹے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ جنگلی جو عام انسان اگاتا ہے اس طرح کے نہیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے ان کو اس لیے دیا کہ انہوں نے ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کفر کے معنی حقیقی معنی کے کفر بھی آتے ہیں اور ناشکری اور ناقدری کے بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی چیزوں میں مبتلا تھے، کہ اللہ کے نعمتوں کی ناقدری بھی کی، کس طرح وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اور انبیاء کی باتوں کو قبول نہیں کیا تو کفر بھی اختیار کیا اور ناشکری بھی کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ایسی سزا اور ایسا بدلہ اور اس طرح کی پکڑ تو ہم بڑے ناشکروں ہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایسی پکڑ کا معاملہ اور ایسا انتقام کا معاملہ تو بڑے ناقدرے اور ناشکرے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام انسان گناہ کر لیتا ہے، کوئی قوم نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی سزائیں آتی رہتی ہیں۔ مسلمان جب غلطی کرتا ہے تو اس پر کوئی سزا، کوئی چھوٹی بہت پکڑ آ گئی، لیکن بڑی بڑی سزائیں کہ قوم تباہ ہو جائے، پورے علاقے تباہ ہو جائیں اور وہ بھی کفر کی حالت میں مریں، شہادت کی بات نہیں، کفر کی حالت میں مریں، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو ایسا بدلہ اور ایسی سزا تو انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بڑے ناشکرے اور ناقدرے ہوتے ہیں۔ یہ میں ترجمے کے لحاظ سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پر کوئی سزا نہیں ملتی ہے، نہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی، بڑی سزا کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی بڑی پکڑ ان لوگوں پر آتی ہے جو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں۔ کفور کے معنی ہو مبالغہ، یعنی بڑی ناشکری، بڑی ناقدری کرنے والے، بہت زیادہ ناشکرے ہوں، اور ظاہر ہے ان کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ناشکری میں مبتلا تھے۔ اور بھی اس میں تفسیر بیان کی گئی، لیکن یہ مفہوم واضح ہے۔ بعضوں نے اس میں جب ترجمہ یہ کیا کہ ہم سزا انہی کو دیتے ہیں جو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، تو پھر اشکال یہ ہے کہ اچھا کیا مسلمان اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی؟ جیسے کہ مسلمان کفور تو نہیں ہے، کیا مسلمان اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کو سزا نہیں ملے گی؟ تو ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بڑی بڑی سزائیں مسلمان جب کو سب پکڑ ہوتی ہے تو وہ کیسی سزا ہوتی ہے۔ ایک مختلف مشائخ کے طرف اس کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ انسان مسلمان جب کسی گناہ میں، معصیت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ عبادات میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اور
جو لذت کی چیزیں ہیں وہ حاصل کرنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے مطلب، یہ ہے کہ تھوڑی بہت یہ تکلیفیں، سزائیں، روزی میں تنگی یا عبادات میں سستی. روزی میں تنگی تو پھر بھی دنیاوی تکلیف ہے. راحت اور لذت خراب ہو جانا، اور جو لذت کی چیزیں ہیں اس میں لذت نہ آنا یا کوئی پریشانی کا آ جانا، اولاد راحت کی چیز ہیں وہاں پر ان سے تکلیف پہنچ جانا، یہ دنیاوی تکلیف ہے. لیکن عبادت میں سستی اور عبادت سے انسان پیچھے ہٹ جائے، یہ سزا، یہ بڑی سزا کہلاتی ہے جو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتی. فلانا گناہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی روزی میں تنگی ہوئی، وہی نعمتیں، وہی فتوحات، وہی راحتیں، وہی لذتیں. بس اتنا ہے کہ نمازیں قضا ہونی شروع ہو گئیں اور انسان سوچتا ہے کہ اچھا کوئی پکڑ ہی نہیں آئی. یہی پکڑ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے پاس حاضری کے قابل نہیں ہو، جاؤ نماز نہیں پڑھو. توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو سزائیں کبھی کبھی ایسی آتی ہیں اللہ کی طرف سے جو نظر نہیں آتی. وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، اور پہلے بھی میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی. ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ پکڑ نہیں آتی؟ کیا ایسا ہوا ہے بہت سی مرتبہ کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا؟ ایسا ہوا ہے کبھی کہ تہجد کی توفیق نہیں ہوئی؟ ایسا ہوا ہے کہ تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی اور تلاوت چھوٹ گئی؟ کوئی معمول تھا وہ معمول پورا نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پکڑ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف میلان بڑھ گیا اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ وقت ملا ہے اور وہ وقت انسان نے غلط کام میں لگا لیا، فضول کاموں میں لگا لیا، بیکار وقت ضائع کر دیا. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے، یہ بھی بڑی سزا ہے. بہرحال وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سی بستیاں مراد ہیں، لیکن عموماً قرآن کریم میں بارکنا وہ بستیاں جس میں برکت رکھی جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ملک شام کا علاقہ مراد ہوتا ہے. تو یہ لوگ یمن سے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے اور یہ سفر طویل تھا، وہاں آنا جانا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ملک شام کے ان کے سفر ہوا کرتے تھے. اگرچہ قرآن میں الفاظ ملک شام نہیں ہیں، وہ تو مفسرین کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے ملک شام تک کے ان کے سفر ہوا کرتے تھے. تو وہاں تک کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا تھا. کیسے؟ یہ نعمتوں کا ذکر ہے. جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی، ہم نے یہ درمیان کے راستے میں ایسی بستیاں بنا دی تھی جو راستے سے نظر آتی تھی. قرن ظاہرتن، اس کو ہم ہمارے لحاظ سے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. یہ کینیڈا میں رہنے والے لوگ یہاں کے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہائی وے پر سفر میں جاتے ہیں تو آن روٹ آتا ہے، بالکل ہائی وے کے ساتھ ہی سائٹ میں رک گئے اور وہاں پر انسان کی ضروریات کے لحاظ سے استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائے گا. گرمی کا موسم ہے تو باہر جگہ بنی ہوئی ہے، بیٹھ جائے انسان ذرا آرام کر لے، اور کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کچھ مل جائے گا تھوڑا بہت. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہائی وے پر ہی مل جائے گا. یو ایس میں جو لوگ ہیں وہاں پر آن روٹ کے نام سے تو نہیں ہوتا، لیکن دوسرے نام سے. بہرحال ہائی وے کے ساتھ ہی، جیسے ہائی وے چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اچھا سروس ایریا آ گیا، وہاں پر انسان رک جائے گا، فارغ ہو جائے گا ضروریات سے، ذرا آرام بھی مل جائے گا، کچھ کھا پی لیا اور وہاں سے آگے چلنا شروع ہو گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تو بنایا ہوا ہے انسانوں کا، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ راستہ جا رہا ہے اور راستے کے ساتھ ساتھ ہی
متصل آبادی. اچھا تھوڑا سا آگے چلے تو پھر ایک آبادی آ گئی، اور آبادی کے لیے بھی اندر نہیں جانا پڑ رہا کہ مستقل اندر جانا پڑے، نہیں، یہ بالکل ہائی وے کے ساتھ ہی ہے. قرن ظاہرتن، یہ ہے قرن ظاہرتن، وہ بستیاں جو راستے سے ہی نظر آتی تھیں یہ نہیں، ساتھ ہی ملی ہوئی ہیں. اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت دور جانے کے بعد کوئی بستی آئے گی، جیسے آج کل ہائی وے پہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 100 کلومیٹر سے بھی کم پہ دوسری جگہ آ جاتی ہے، کہیں 80 کلومیٹر، کہیں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری اور سروس ایریا اور سروس اور آن روٹ وغیرہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لحاظ سے وہ سہولتیں دے رکھی تھیں. ہمارے لحاظ سے تو پھر بھی ایگزٹ لے کر انسان جا کر تھوڑا سا اور بھی سے، ایک گاڑی ہے بیٹھے بیٹھے ہی جانا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا تھا، سیدھا سیدھا چلتے رہو، اور سفر کے جو راستہ ہے اسی راستے کے ساتھ متصل آبادیاں ہیں، اسی راستے کے ساتھ ہی آبادیاں ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے. کتنا؟ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں ان کے لیے چلنے کے لحاظ سے منزل مقرر کر لی تھی. قدرہ، منزل مقرر کر دینا چلنے کی. کیسے؟ یعنی صبح سفر شروع ہوگا ان کا، تو سفر شروع ہونے کے بعد آگے یہ 2 3 4 گھنٹے چلیں گے، تو 4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد ایک آبادی آ جائے گی، تاکہ اب تھوڑا سا دوپہر کا وقت ہو گیا تو اچھا دوپہر کے وقت ذرا کسی جگہ کوئی بستی مل گئی، وہاں پانی بھی مل جائے گا، ضروریات پوری ہو جائیں گی، آرام مل جائے گا. پھر وہ آگے چلیں گے تو پھر آگے چلتے چلتے تھوڑے وقت کے بعد 4 5 گھنٹے کے بعد جو بھی ان کے لحاظ سے منزلیں تھیں، تو اتنے وقت کے بعد پھر دوبارہ ایک جگہ آ گئی. اچھا پھر ایک اور شہر آ گیا، ایک بستی آ گئی، گاؤں آ گیا. اچھا وہاں پر اب یہ رات ٹھہر جائیں گے. تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ساتھ میں مزید انتظامات کریں پہرے کا، اس لیے کہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں تھا. آبادیاں تھیں تو جنگل ہے نہیں، چور ڈاکوؤں کا، جانوروں کا خطرہ نہیں تھا، پہرے دار رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، پانی لے جانے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہر جگہ پانی ہر وقفے سے مل جاتا ہے پانی. کھانے پینے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ضروریات نہیں ہوتی تھی. اب امیر بھی سفر کر رہا ہے، غریب بھی سفر کر رہا ہے، دونوں ایک ہی لحاظ سے. جو امیر اور مالدار تھے ان کو اس میں شکایت ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کا کہیں تو اظہار کریں. ہمارے شہر میں رہتے ہوئے تو ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، تو وہاں پر تو اپنی مال و دولت کا اظہار کر نہیں سکتے. آگے سفر میں جاتے ہیں تو ہم ہوں یا غریب ہوں، ہر ایک کو یہ جگہ مل جاتی ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. جب بہت سے جگہوں پر بزنس کلاس والوں کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ سہولتیں اتنی سستی کر دی گئی کہ عام آدمی بھی وہ سہولتیں حاصل کر لیتا ہے کسی طریقے سے. تو یہ بزنس کلاس والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں، یہ تو اتنا آسان کر دے کہ ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں، ہمیں کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو ہم جا سکیں اور لوگ نہ جا سکیں. ایک عام سوچ ہے، اور یہ پرانی سوچ ہے جو انسان میں چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے ان کے درمیان اور وہ بستیاں جہاں پر وہ سفر کر کے جایا کرتے تھے، جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، ان کے درمیان ایسی بستیاں بنا دی تھی جو نظر آتی تھی راستے سے، اور ہم نے اس میں چلنے کے لیے منزلیں طے کر لی تھیں. ہم نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم بے فکری سے سیروا فیہا لیالیا و ایامن آمنین، سفر کرتے رہو یہاں پر رات بھی اور دن بھی، کئی رات کئی دن امن کے ساتھ. نہ تمہیں خطرہ ہوگا چوروں کا، نہ جانوروں کا، وحشی جانوروں کا، درندوں وغیرہ کا، اور نہ کوئی اور قسم کا ڈر ہوگا پانی ختم ہو جانے کا، کھانا ختم ہو جانے کا، اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آبادیاں آتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں پسند نہیں ہے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری پیدا فرما دے. یہ مزہ نہیں آتا، سفر دور ہوں، جنگل کے سفر ہوں تو مزہ آئے، تو ہمیں فائدہ ہوگا پہرے دار ساتھ لے جانے کا، سواریاں توشے اور پانی کے ساتھ لے جائیں تو تب مزہ آئے گا، ورنہ تو ہم میں اور غربا میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم،
اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ظلم اس طرح کیا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری زبان سے بھی کی، ناشکری بھی کی، اور کفر بھی اختیار کیا، انبیاء کی تعلیمات کو نہیں مانا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا نہیں ہے کہ بہت شان ان کی بڑھ گئی، بلکہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. اب بس کہانی کے طور پر لوگ کہانی کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، سبا کوئی قوم تھی، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. کہاں گئی وہ قوم؟ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان کے کوئی قوم یہاں آباد ہوئی، کوئی کہاں چلی گئی، کوئی کہاں چلی گئی. ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو مدینہ منورہ میں بھی جا کر آباد ہوئے تھے. خاندان کے 3 لوگ تھے جو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ان 3 میں سے 2 تو مدینہ منورہ پہنچے، اور ایک خاندان اور ایک قبیلہ وہ تھا جو مکہ مکرمہ کے قریب ہی ٹھہر گیا. اوس اور خزرج جو قبیلہ ہے مدینہ منورہ کا مشہور، یہ یہیں سے آئے تھے. اور تیسرے تھے بنو عثمان نامی. یہ تینوں مدینہ منورہ کی طرف چلے تھے، لیکن بنو عثمان جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی ٹھہر گئے. تو وہاں الگ ہو جانے کی وجہ سے، چونکہ وہ ساتھ چلے تھے پھر الگ ہو گئے، انہوں نے کہا بس یہ جگہ اچھی ہے، مدینہ تک نہیں گئے. تو مکہ مکرمہ کے قریب ہی ٹھہر گئے. تو الگ ہو جانے کے معنی ہوتے ہیں خزاع، تو اس لیے ان کا نام خزاعہ پڑ گیا کہ سب سے منقطع ہو گئے. الگ ہو جانا، منقطع ہو جانا اس معنی میں آتا ہے. تو بنو عثمان کو خزاعہ کہا گیا، اور باقی اوس اور خزرج جو تھے وہ مدینہ منورہ وہاں جا کر مقیم ہو گئے. یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑھتے ہیں. یہ اشعری، یہ بھی یمن کا قبیلہ تھا، وہی قوم سبا سے ان کا رشتہ جڑتا ہے. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. اب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کوئی قبیلہ یہاں، کوئی کہاں، کوئی کہاں، مختلف جگہوں میں آباد ہوئے. کچھ ہلاک ہو، کچھ مر گئے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں. جتنا انسان غور کرے اور نشانیاں، سبق حاصل ہوتا رہے گا. اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے اللہ کے بندے کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. یہ دونوں الفاظ قریب قریب ہیں، دونوں ضد بھی سمجھے جاتے ہیں اور دونوں قریب قریب بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس پر انسان کے لیے لازم ہے کہ شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنا یہ خود صبر کا ایک حصہ ہے. تو ہر شکر صبر ہوتا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. تو صبر بھی شکر ہوتا ہے، اس لیے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. صبر انسان کو طاعت کا، نیکی کا دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. گناہ سے بچنا مشکل لگ رہا ہے، صبر عن المعصیہ، یہ بھی صبر ہے. کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچ گئی، اس پر اللہ کی تقدیر پر رضامندی کے ساتھ صبر کر رہا ہے، صبر علی المصیبہ ہے. صبر کی مختلف اقسام ہیں اور ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں ریاض الصالحین میں، یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وقت بھی ختم ہو گیا. بہرحال اس واقعے میں جو اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کرنے پر، یعنی شکر ادا نہ کرنے پر اور صبر نہ کرنے پر کیسی کیسی سزائیں اور پکڑ آ سکتی ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسی کیسی نعمتوں میں باقی رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.